پیارے دوستو، آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں، میرے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، کیونکہ اگر انسان غریب ہو تو آج اس کے رشتہ دار بھی اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ اگر انسان کے پاس اچھے لباس نہ ہو، انسان گاڑی میں بیٹھے تو لوگ اس کو سیٹ بھی نہیں دیتے، اور یہاں تک کہ کہیں بھی جائے معاشرے کے اندر تو لوگ آج اس کی عزت نہیں کرتے۔ پہلے عزت تقویٰ کی بنیاد پر ہوتی تھی، لیکن آج جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، لوگ پیسے کے اعتبار سے عزت کرتے ہیں۔ تو دوسرو، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنوارے اور کوشش کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اسے مال و دولت بھی عطا فرماتا ہے، اس کو عزتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ دوستو، اس کے لیے آپ نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط رکھنا ہے۔ جو بندہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو کسی بھی میدان میں کہیں بھی ناکامی نہیں ہوتی، اللہ ہر جگہ پر فتح عطا فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک ایسا عمل میں آپ کو بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ اگر آپ کے رزق میں کمی ہے، اتنا رزق نہیں ہے آپ کے گھر میں، یا آپ کسی قرضے کے اندر دبے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے اور کہیں سے بھی کوئی قرضے کا انتظام نہیں ہو رہا، اور اسی طرح دوستو کوئی بھی اس طرح کی آپ کے گھر کے اندر مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور گھر کے اندر مختلف مسائل ہوتے ہیں، اگر آپ کو ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو پھر آپ اس عمل کو ایک مرتبہ ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں ضرور کیجئے گا۔ دوستو، ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں جو بندہ بھی اس عمل کو کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جتنا بھی قرضہ ہو، جتنی بھی اس کو مشکل ہو، جس بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کو فتح عطا فرماتا ہے۔ اور یہ الفاظ بڑے آسان سے ہیں اور ان کی تعداد بھی کوئی زیادہ نہیں ہے۔ ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔ میں بار بار اس کا تلفظ اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ اس کو مکمل طور پر صحیح سمجھ کر کریں۔ آپ اس کو اگر ویسے ہی پڑھنا شروع کر دیں اپنی مرضی کے مطابق تو پھر عمل فائدہ نہیں دیتا، بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم غلط پڑھیں تو اس سے ہمارا نقصان ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ میں 4-5 مرتبہ آپ کو یہ ریپیٹ کرواتا ہوں، آپ میرے ساتھ بھی اس کو پڑھیں، پھر میں آپ کو یہ عمل بتاتا ہوں۔ دوستوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھا کریں، کیونکہ کہیں ایسی کوئی بات ہوتی ہے کہ جو رہ جاتی ہے، جب آپ سکپ کرتے ہیں، آگے لے کر جاتے ہیں تو بہت سارے ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو وظیفے کی ساتھ منسلک ہوتی ہیں، تو وہ بعض اوقات آپ سن نہیں پاتے اور اس طرح پھر آپ اس عمل کے فائدے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ بڑے آسان سے الفاظ ہیں اور بڑے قیمتی ہیں۔ ماہ شعبان المعظم کے مہینے کے اندر آپ ایک مرتبہ کر لیں، آپ کے اوپر لاکھوں اور کروڑوں کا بھی قرضہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ کبھی انسان اپنی زندگی سے مایوس بھی ہو جاتا ہے، اس کو ہر طرف سے اس کے راستے بند نظر آتے ہیں، جدھر بھی جاتا ہے اس کا کوئی سہارا نہیں ملتا، کہیں بھی چلا جائے کوئی اس کا ساتھی نہیں بنتا، کوئی اس کا مددگار نہیں بنتا۔ لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ بندہ پھر کہیں بھی جائے لوگ اس کی عزت بھی کرتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی ایسی محبت پیدا کرتا ہے کہ لوگ اس کی مدد بھی کرتے ہیں، اس کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور غیبی مدد بھی اس بندے کی ہوتی ہے، اور جو اس کے اوپر جتنا بھی قرضہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ادائیگی کے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ بہت سے دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارا قرضہ تو ساری زندگی نہ ہمارے سے اترے اور ہم ساری زندگی انہی کی غلامی کرتے رہیں۔ تو دوستو، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں جو بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے، جتنا مرضی اس کے اوپر قرضہ ہو، کسی بھی مشکل کے اندر ہو، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی شخص فقیر ہے، غریب ہے، تو اگر وہ اس عمل کو کر لے تو اللہ اس کو بھی امیر بنا دیتا ہے، اتنی دولت عطا فرماتا ہے کہ وہ شخص معاشرے میں امیر ترین شخص ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی شخص کے پاس گیا، اس نے وہاں سے فقط اس پیر صاحب کے ایک لفظ لیا اور وہ پڑھتا ہے تو سارا دن، اور ہم نے دیکھتے ہی دیکھتے اب اس کی گاڑیاں بھی ہیں، اس کے بنگلے بھی ہیں، اس کی جائیداد بھی ہے، اس کی پراپرٹی بھی ہے، اور سمجھ نہیں ہے کہ اس بندے نے کہاں سے اور کہاں تک یہ پہنچ گیا۔ ہم نے تو اس کو دیکھا تھا، اس کے پاس اچھا لباس بھی نہیں تھا، پہننے کے لیے کھانے کے لیے اچھی چیزیں نہیں تھی، اس کے گھر سے تو بدبو آتی تھی، اور اب دیکھو اس کی اتنی کوٹھیاں، اتنے بنگلے ہیں۔ تو دوستو، در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہوتے ہیں، ہر ایک اسم کا الگ الگ تصور ہوتا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں یا رزاقو، اے رزق دینے والے، تو جو بندہ اس کی تسبیح کرتا ہے اللہ اس کو بھی بہت زیادہ رزق عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں یہ عمل بہت
تعالی عمل ہے، یہ تمام وظیفوں کا سردار کہوں تو یہ بھی بالکل درست ہوگا، کیونکہ یہ عمل ہے ہی ایسا۔ اسی طرح کسی بندے کے پاس ملازمت نہیں ہے، قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی، گھر کے اندر نحوست ہے، اصول ملازمت نہیں ملتی، کوئی روزگار نہیں ملتا، اور اسی طرح دوستو کوئی بھی پریشانی ہے کاروبار کے اعتبار سے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی وہ آپ کی ضرور ضرور حل فرما دے گا۔ اسی طرح دوستو اس عمل کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے جب اس عمل کو کرنا ہے تو صبح کے وقت کرنا ہے، صبح کے وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے اول بھی 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک نہیں پڑھنا۔ اگر درود ابراہیم آپ کو نہیں آتا تو اس کو آپ یاد کریں، 1 مرتبہ میں پڑھ بھی دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اور اگر کوئی شخص ہماری خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ کر دے، انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے دن اس کو خصوصی دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اور بہت سارے دوست احباب کی اسی طریقے سے دعاؤں کے ذریعے بھی قسمت بدل جاتی ہے، اس لیے آپ دعاؤں میں بھی ضرور شامل ہونے کی کوشش کیا کریں، اور وظیفہ بھی ضرور کریں انشاءاللہ تعالی۔ اسی شعبان المعظم کے مہینے کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی آپ کو تمام مصیبتوں اور مشکلات سے نکال دے گا۔ اور دوستو آپ نے کرنا ہے کہ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، ربی انی مغلوب فانتصر، یہ 1 مرتبہ ہوا، ربی انی مغلوب فانتصر۔ میں نے بڑا آسان کر کے آپ کو بتا دیا ہے تاکہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ یاد کر لیں، اس کو کسی چیز پر لکھ لیں، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔ یہ کلمات آپ نے 2 تسبیحیں پڑھنی ہیں، یعنی کہ 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنا کس وقت ہے؟ صبح سحر کے وقت، صبح کے وقت، یعنی کہ نماز تہجد ادا کریں۔ آپ یہ 1 دن ہی کریں یا 2 دن کریں، یا اس کو آپ کم از کم جو ہے وہ 11 دن تک جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ 11 دن سے 12واں نہیں ہوگا کہ آپ کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا، آمدنی میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور روزگار بھی اتنا زیادہ بہتر ہو جائے گا کہ جتنا آپ نے کبھی شاید خیالوں میں بھی نہ سوچا ہو۔ اس کے ساتھ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا، چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔